لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على النساء الدارين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام ما دام طلوع النيرين لا سيما على بقية الله الأعظم أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة دائمة باقية متوالية متكاثرة على أعدائهم وقاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال إمامنا الباقر عليه السلام إنما شيعة علي هم المتبازلون في ولايتنا والمتحابون في المودتنا والمتزاورون في شيعتنا لأحياء أمرنا صلوات پڑھنے پر محمد عزاداران سید الشہداء مظلوم کربلا کے ماتمداروں، ماہ محرم کی 6 تاریخ ہے آج۔ 5 دن ماہ محرم کے گزر گئے، اور میں نے پہلی مجلس میں دوسری مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ جس تیزی کے ساتھ اور جس سرعت کے ساتھ یہ ایام گزرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب محرم آیا اور کب چلا گیا۔ نہیں پتہ ہم میں سے کتنوں نے اس ماہ اعضاء میں اور اس سال کے محرم میں ہم حسین کی معرفت کے کس درجے تک پہنچے، کیا سیکھا ہم نے، کیا پایا ہم نے، کتنا ہم نے حق زہرا کو ادا کیا، کتنا ہمارے آنسوؤں نے اس بی بی کے رومال میں جگہ پائی ہے، کسی چیز کا اندازہ نہیں۔ بس دعا ہے پروردگار عالم سے کہ جو باقی بچے ایام ہیں، پروردگارہ ان باقی بچے ہوئے ایام میں ہم کو حسین کی معرفت عطا کرے، ہمیں اتنی توفیق عطا کرے کہ ہم اس بیوی کے رومال میں ہمارے آنسو جگہ بنا سکیں۔ 5 دن اور اس کے بعد سے پھر نہ برکتیں وہ رہیں گی، نہ وہ نورانیت رہے گی، نہ وہ روحانیت رہے گی، نہ وہ نور رہے گا۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی قریے میں، کسی بستی میں ان کی آمد ہوتی ہے، ان ذوات مقدسہ کی آمد ہوتی ہے، تو اس کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں۔ محرم سے پہلے کا موضع دیکھیے اور محرم کے درمیان کا موضع دیکھیے اور محرم کے بعد کا موضع دیکھیے، یہ تو احساساتی چیز ہے، ہر انسان اس کو احساس بھی کر سکتا ہے، سوچتا بھی۔ بہرحال پروردگار عالم ان باقی بچے ایام میں ہم کو
وہ توفیق عطا فرمائیں کہ حق کی عزاداری اور حق کے غم حسین کو ہم ادا کر سکیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و گفتگو ہماری آپ سے مسلسل اس حدیث کریمہ کے ذیل میں ہو رہی ہے، جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی کچھ صفات ہے اور جن کے اندر بھی یہ صفتیں پائی جاتی ہوں وہ اپنے آپ کو شیعہ کہنے اور شیعہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ کہے، اور جن کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی پہلے اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر ان صفتوں کو اتارے اور اس کے بعد دعویٰ کرے کہ ہم شیعہ حیدر کرار ہیں، ہم حسینی ہیں اور ہمیں اختیار ہے کہ ہم لبیک یا حسین کا نعرہ لگائیں۔ پہلا مرحلہ حدیث کا تھا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کیا خرچ کرتے ہیں، روپے پیسے کی بات نہیں ہے، بات ہے نفس کی، بات ہے وجود کی، بات ہے جان کی، کہ جو اپنا سراپا، اپنا کل کا کل ہماری راہ میں خرچ کر دے۔ تو جان دینے کے لیے، خون بہانے کے لیے نہیں، اب یہ مرحلہ نہیں ہے کہ جان دی جائے اور خون بہا جائے، نہیں، ہم اپنی انانیت کو قربان کر دیں، ہم اپنے غرور کو قربان کر دیں، ہم اپنے حساب سے اپنے بڑپن کو قربان کر دیں، جو ہم اپنے آپ کو اپنے جیسوں میں بڑا سمجھتے ہیں، بڑا تصور کرتے ہیں، اسے قربان کر دیں، ہم دلوں میں چھپے ہوئے حسد کو قربان کر دیں، ہم اس بغض و کینے کو قربان کر دیں جو ہماری قوم کو توڑنے کا کام کرتا ہے، ہمارے معاشرے کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ کرنے کا کام کرتا ہے۔ آج یہ سب چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں، اس قوم میں عام سی چیز ہو گئی ہے، کسی سے حسد کرنا، کسی سے کینہ رکھنا، کسی سے بغض رکھنا، یہ رکھتے بھی ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا، چونکہ عام ہو گئی ہے نا۔ جب برائیاں عام ہو جائے تو پھر برائی نہیں رہتی لوگوں کی نظر میں، وہ اچھائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے شراب پینا عرب کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں شراب پینا اسے برا سمجھا جاتا تھا جو شراب نہیں پیتا تھا، اسے کہتے تو تم کیسے ہو کہ تم شراب نہیں پیتے۔ اسے برا سمجھا جاتا تھا جس کے گھر میں بیٹی کا وجود پایا جاتا ہو، چونکہ برائی عام ہو چکی ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور جس کے ہاں بیٹی ہو جائے اگر وہ اپنی بیٹی کو پال لے تو اس کو برا سمجھا جاتا تھا، اور وہ بھی شرمندہ ہو کر کے اپنے سر کو جھکائے گھر سے باہر نکلتا تھا کہ کیا منہ لے کر جاؤں۔ تو یہ برائی عام ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ حسد کی برائی، یہ کینے کی برائی، یہ بغض و عداوت کی برائی، یہ عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہم اپنی انانیت میں اپنی لڑائی پر محکم ہیں، اپنی انانیت میں اپنی لڑائی پر محکم ہیں۔ اس لڑائی کا نتیجہ جانتے ہیں کیا؟ اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ ٹوٹتا ہے، گروہ بنتے ہیں، حتیٰ خاندان ٹوٹتا ہے، خاندان میں آپس میں پھر ناہم آہنگی رہتی ہے، اسی کینے کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر۔ پہلے ایک گھر میں سارے رہتے تھے، ایک حسد اور کینے کا جذبہ آیا، وہ گھر ٹوٹ گیا۔ یہ ہوتا ہے نا، گروہ بن جاتے ہیں، انجمنیں بن جاتی ہیں اسی کینے کی بنیاد پر، اسی بغض و حسد کی بنیاد پر۔ اگر کسی نیک مقصد کے لیے بنے انجمنیں تو کتنا بہتر ہے، مگر ایک دوسرے کی حسد میں انجمن بن جائے تو کتنا برا ہے۔ جس حسین کے غم منانے، جس حسین کا غم منانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہو رہے ہیں، وہ حسین چاہتا کیا ہے آپ سے؟ اس حسین نے پیغام کیا دیا ہے؟ ایک پرچم بلند کیا تھا، ایک پرچم، پرچم کردار حسینی، پرچم اقدار عاشورہ، پرچم صفات انسانی، ایک پرچم حسین نے بلند کیا تھا۔ تو اس پرچم کے نیچے آنے والے مختلف قبیلے کے لوگ، مختلف قوم کے لوگ، مختلف نسل کے لوگ، اسی پرچم کے نیچے حسین بھی ہیں، اسی پرچم کے نیچے علی اکبر بھی ہیں، اسی پرچم کے نیچے زہیرقین بھی آ گئے، اسی پرچم کے نیچے حبیب ابن مظاہر بھی آ گئے، اسی پرچم کے نیچے جون جیسا غلام بھی آ گیا۔ اب جو پرچم حسینی کے نیچے نظر آئے ہیں نا، تو اب یہ
جو رنگ بکھر رہا ہے، یہ جو نور پھوٹ رہا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ عرب ہے، وہ عجم ہے، نہیں، جو بھی نگاہ کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے یہ تو حسینی ہے، یہ تو حسینی ہے۔ تو فرش عزائے حسین اسی پرچم کے سائے میں بچھا ہوا ایک فرش ہے کہ جس پر بیٹھنے والوں کے اندر نہ دل میں کینہ ہونا چاہیے، نہ بغض ہونا چاہیے، نہ حسد ہونا چاہیے۔ جیسے ہی سرحد فرش عزائے حسین پر آئے وہ سارے کینے ختم ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس حسین اتحاد کا پیغام دیتی ہے، افتراق کا پیغام نہیں دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل اور اگر آپس میں ہی جو ہے وہ انتشار ہو، افتراق ہو، جدائی ہو، کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، فساد ہو، تو یہ پیغام حسینیت آگے کیسے بڑھے گا؟ میں نے آپ سے ایک مجلس میں جملہ کہا تھا، آپ یہ نہ سوچئے گا مولوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مبلغ اعظم بن کر حسین کے مقصد کو پھیلائے۔ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ آپ مبلغ اعظم حسین ہیں، میں آپ تک آتا ہوں، علماء آپ تک آتے ہیں، آپ کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، آپ جاتے ہیں غیروں میں حسین بانٹ کے آتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بھائی میں تو آپ کے درمیان میں آتا ہوں مجلس پڑھنے، نا کون ہے یہاں پر بیٹھا ہوا؟ کون سن رہا ہے میری بات کو؟ آپ ہی سن رہے ہیں؟ تو جب میری جو بات سنیں گے، آپ جب جائیں گے اپنے چار دوستوں میں جو غیر مذہب کے ہیں، جو غیر طریق کے ہیں، جو غیر مسلک کے ہیں، جو غیر الگ کسی دین کے ہیں، آپ جب ان کے درمیان میں بیٹھیے گا اور آپ کے چہرے پر کبھی امام حسین علیہ السلام کا نام سن کر کے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے، وہ پوچھ لے تو آپ ہی تو ہیں نا جو حسین بانٹ رہے ہیں، جو کردار حسین اب یہ آپ کے اوپر ہے، جیسا آپ کا کردار ویسے ہی سامنے والے کا حسین۔ توجہ کیجئے گا، حسین کو پہچانوانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر کردار اچھا ہے تو کربلا صحیح صورت میں پہنچے گی، اگر کردار میں خرابی ہے تو نہ کربلا پہنچے گی نہ حسین پہنچے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل کاروان حسین آگے بڑھانا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہی 10 دنوں میں ہم اپنی پرانی رنجشوں کو بھول جائیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہی 10 دنوں میں ہم اپنی پرانی عداوتوں کو بھول جائیں، انہی 10 دنوں میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں، انہی 10 دنوں میں ایک دوسرے کے پاس جا کر کے معافی مانگ لیں، انہی 10 دنوں میں ہونا یہ چاہیے تھا۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انہی 10 دنوں میں نئے نئے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ 10 دن کے لیے فرصت لے کر کے آتے ہیں کہ چل کر کے امام حسین کا ماتم کریں گے، مگر اسی فرصت میں اپنے ذاتی فائدے کی فرصتیں نکال لیتے ہیں۔ حسین کے لیے وقف ہو کر کے آئے ہو تو حسین کا ماتم کرو، گھر کا ذاتی جھگڑا بعد میں نپٹاتے رہنا، اور جھگڑے جتنی جلدی نپٹ جائیں، اس لیے کہ جب مثال کے طور پر ہمارے معاشرے سے ایک چیز بڑی جلدی جو ہے غائب ہو رہی ہے، کیا؟ وہ ہے معافی مانگنے کا رواج، معافی مانگنے کا طریقہ، معافی مانگنے کا جذبہ۔ ہم ہی سے کسی کو اذیت ہو جائے، ٹھیس ہو جائے، ٹھیس پہنچ جائے، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کی توہین کر دی، کسی کو کچھ بول دیا، تو اب وہ جذبہ نہیں رہ گیا کہ آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگ لیں۔ بھائی میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی، مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر میں اسی موقع پر معافی مانگ لوں تو بات وہیں ختم ہو جائے گی، مگر اگر سامنے والا کمزور ہوا اور میں نے معافی بھی نہیں مانگی تو وہ اس بات کو رکھے رہے گا، کبھی وقت ملے گا تو بتاؤں گا، کبھی وقت ملا اور کبھی میں ان سے مضبوط ہوا تو میں ان کا جواب دوں گا، اور اگر وہ جواب نہ دے پایا تو نسلوں کو وصیت کر جاتا ہے ان سے خبردار رہنا، ان کے ہاں مجلس میں نہ جانا، ان کے گھر پر نہ جانا، انہوں نے تمہارے بزرگوں کے ساتھ یہ کیا ہے، انہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ یہ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ چھوٹا سا کینہ میرے معافی نہ مانگنے کی وجہ سے وہ نسلوں میں اترتا چلا گیا۔ جب نسلوں میں یہ جذبہ آئے گا تو پیغام حسینیت کیسے آگے بڑھے گا؟
पैगाम इंसानियत कैसे आगे बढ़ेगा? अगर मैं उसी मौके पर माफ़ी मांग लेता, वो मुझे माफ़ कर देता, तो बात वहीं की रफा दफा हो जाती, फिर पैगाम इंसानियत भी पढ़ता, पैगाम हुसैनियत भी पढ़ता, वो भी हमारे घर पर आते, हम भी उनके घर पर जाते, वो भी मजलिस अज़ाए हुसैन में आते, हम भी मजलिस अज़ाए हुसैन में जाते। लिहाजा वहाँ ये दर्स मिलता कि मजलिस अज़ाए हुसैन में जब दोस्त और दुश्मन कोई भी हो, सब मिल बैठ कर जमा होते हैं। अगर आपस में ही इत्तेफाक ना हो तो फिर ये कारवान जो है वो फूटता चला जाता, फिर कारवान कहाँ से रह जाएगा? अगर असहाबे रसूल भी अगर असहाबे रसूल के दरमियान में भी यही जज्बा रहता, एक दूसरे से तने रहते, तो फिर ये इस्लाम हम तक ना पहुँचता। आप देखें, असहाबे पैगम्बर में दो जलीलुल क़द्र सहाबी, एक हैं अबू ज़र गफ़ारी जिनके लिए ईमान के दर्जात हैं, एक है बिलाल हबशी जिनकी अजमत के लिए सिर्फ एक जुमला कि बिलाल गुलाम थे, हर आदमी आवाज लगाता था, बिलाल इधर आओ, बिलाल इधर आओ, बिलाल इधर आओ, छोटे से लेकर बड़े तक सबकी आवाज़ पर बिलाल दौड़े जाते थे। मगर इस्लाम के जब मसावात के अलम को देखा, बिलाल ने इस्लाम को कबूल किया, तो इस्लाम ने बिलाल को वो अजमत दी कि अब बिलाल बुलाते हैं, सारे छोटे बड़े दौड़े चले आते हैं। मुअज्जिने इस्लाम है, मुअज्जिने इस्लाम है बिलाल। बिलाल गुलदस्ते अजान से आवाज़ दे तो सारे के सारे भागे चले आ रहे। इस्लाम ने वो अजमत दी। दोनों सहाबी जलीलुल क़द्र सहाबी, बाअज़मत सहाबी हैं पैगम्बर के। और एक दिन बिलाल ने मजाक में अबू ज़र से मजाक किया, एक जुमला कहा, मिज़ाहुल मोमिन इबादत के उन्वान से। मोमिन से मजाक करना इबादत है ना, ये हदीस है कि मोमिन से मजाक करना इबादत है, मगर उसी सूरत में कि जब मजाक मजाक रहे, जब मजाक अपनी लिमिट से आगे बढ़ जाता है तो तौहीन हो जाती है। मजाक मजाक की हद तक रहे कि जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, ठेस ना पहुँचे। जब वो मजाक जो है वो अपनी हद से तजावुज़ कर जाता है तो वो तौहीन हो जाती है, दिल आज़ारी। नहीं, बिलाल ने मजाक किया था, मिज़ाहुल मोमिन। अबू ज़र को नागवार गुजर गया। अबू ज़र ने एक जुमला कहा कि ओ ज़ने स्याह के बेटे, ओ ज़ने स्याह के बेटे, तू मुझसे मजाक कर रहा है, तेरी ये जुर्रत हो गई। ये जुमला नहीं था, ये नश्तर था जो सीने बिलाल में उतर गया। बिलाल ने तो इस्लाम के मसावात का आलम देखा था, रसूल का किरदार देखा था, रसूल का कैरेक्टर देखा था, तो ये ग़ुलाम आज़ाद होने के लिए इस्लाम में आया था। इन्हीं तानों से तो परेशान था, इसी तंज से तो परेशान था, अपने रंग को लेकर के ही तो परेशान था। उमैया का ग़ुलाम था ना, तो काला कह कर के बुलाया जाता था बिलाल को, उससे बच कर के आए थे इस्लाम ने। क्यों? किरदार पैगम्बर को नज़र में रखा था। ये पैगम्बर अजब पैगम्बर है, ये इंसान अजब इंसान है, इसकी चाल में रहमत है, इसकी रफ्तार में रहमत है, इसकी गुफ्तार में रहमत है। जब ये चलता है तो कांटों को भी उठाता है, फूलों को भी उठाता है। जब ये चलता है तो अपनों को भी गले लगाता है, गैरों को भी गले लगाता है। जब ये माशरे में आता है तो जो इसके दोस्त हैं उसके घर पे भी जाता है, जो इसके ऊपर कूड़ा फेंकती है उसके घर पर भी जाता है। जब सारे किरदार को देख रहा है बिलाल, ये अजब पैगम्बर है, ये अजब मोजिज़नुमा पैगम्बर है, कांटा उठा ले तो इसकी रहमत की बुनियाद पर वो कांटा फूल बन जाता है। तो मैं काला, मैं गुलाम, अगर मैं इसके दामन में चला गया, मैं हूं तो गुलाम, मैं आजाद हो जाऊंगा। ये बिलाल किरदार पैगंबर को देख करके आया है, और पैगंबर ने भी बिलाल के साथ वही इखलाक पेश किया है, अपना वही अंदाज पेश किया है। बिलाल को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने के बाद आज़ादी के उस मरहले पर पहुंचाया है। बिलाल, आज वक्त है अपनी आज़ादी को आज़ान के जरिए से दुनिया में फैलाओ, अपनी आज़ादी को इसी आज़ान के ज़रिए से दुनिया में फैलाओ। बिलाल को जब ये जुमला मिला अबू ज़र जैसे सहाबी रसूल से कि ओ ज़ने स्याह के बेटे, तो मुझे ऐसा जुमला कह रहा, तेरी ये जुर्रत। बिलाल के सीने में नश्तर उतर गया है। पैगंबर की बारगाह में खड़े हैं, चेहरा उतरा हुआ है, मगर चेहरे बिलाल को देखकर पैगंबर मजमून समझ गए, कोई बहुत बड़ी बात हुई है जो मेरा सहाबी इस तरीके से खड़ा।
بھروسہ ہے, جانتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوا ہے, کوئی بڑی بات ہوئی ہے تو بلال کا چہرہ اترا ہے, ورنہ میرا یہ صحابی 3 دن تک بھوکا رہا, کبھی اس نے روٹی کی شکایت نہیں کی, 3 دن تک پیاسا رہا مگر کبھی اس نے جو شکایت نہیں کی میری حالت صحیح نہیں ہے, میری اقتصادی حالت خراب ہے. جانتے ہیں پیغمبر میرے صحابی مجھ سے چھوٹی چیزیں نہیں مانگیں گے, میرے سامنے چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایت لے کر نہیں آئیں گے. پیغمبر کو بھروسہ ہے بلال کے اوپر. پیغمبر نے بلال سے پوچھا بلال ہوا کیا؟ اعلیٰ ظرف ہیں بلال, بتانا نہیں چاہتے, پیغمبر کو پریشان نہیں کرنا چاہتے. مگر پیغمبر نے پھر پوچھا بتاؤ بلال ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہے. ابو ذر نے یہ جملے کہے, تاریخ نے جملہ لکھا ہے رحمت للعالمین کی رحمت بھری پیشانیوں پر ناگواری کی سلوٹیں ابھر کر آئی, غضبناک ہوئے پیغمبر. ابو ذر کو ہوا کیا ہے, یہ کون سا جملہ, بلاؤ ابو ذر کو. بلال چلے گئے, ابو ذر کو بلایا گیا. ابو ذر پیغمبر کے سامنے کھڑے, یا رسول اللہ یاد کیا ایک مرتبہ نگاہ غیث سے جو پیغمبر نے ابو ذر کے وجود کو دیکھا, وجود ابو ذر میں آگ سی محسوس ہونے لگی. کچھ تو ہوا ہے جو آج سراپے رحمت, سراپے غیظ و غضب بنا ہوا. آپ دیکھیں یہ کون سا جملہ ہے, کسی کو ابھی ہمارے معاشرے میں کیا ہے, ابھی ہمارے معاشرے میں کیا ہے, جملے شاید میرے سخت ہوں مگر سنبھالیے گا, یہ بیان کرنے کی جگہ ہے اور بیان کرنے کا وقت ہے. ہم اپنے آپ پر, اپنے حسب پر, اپنے نسب پر, اپنے جو ہے وہ سادات ہونے پر, اپنے جو ہے وہ اونچی ذات ہونے پر کیوں فخر کرتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقین سے قبول کرتا ہے, اس کی نگاہوں میں کوئی اور نہیں ہے, صرف ان سے جو صاحبان ایمان ہے, صاحبان تقوی ہے, جن کا جتنا کردار بلند ہے اسلام میں ان کا مقام اتنا بلند ہے. توجہ فرمائیے گا, پیغمبر یہ درس دے کر کے نہیں گئے. ابو ذر سے جملہ سنیے گا, ابو ذر زمانے جاہلیت کا تعصب تمہارے اندر سے گیا نہیں. بلال کو کیا کہا, ابو ذر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, ہاتھوں کو جوڑ دیا, رسول خدا معاف کیجیے گا, میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ بلال کا دل دکھ جائے, ہاں ایک جملہ تھا جو نکل گیا, مجھے معاف کر دیجئے. پیغمبر بھی عجب انداز میں کہے مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہو, جس کی شان نے گستاخی کی ہے اس سے معافی مانگو. ابو ذر نکلے وہاں سے بلال کی تلاش میں, بلال کو ڈھونڈتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, پورا بدن ندامت کے پسینے سے بھیگا ہوا ہے. اور جب بلال کے پاس پہنچے, پیچھے سے شانے پر ہاتھ رکھ دیا, بلال مجھے معاف کر دینا, میں نے تمہارے شان میں گستاخی کی ہے. بلال بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. ابو ذر کو احساس ہے سخت مرحلہ ہے, بلال نے معاف کیا, معاف نہیں کیا ہے. کہتے ہیں نہیں بلال ایسے نہیں مانوں گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے. بلال میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں, اپنے انہی کالے پیروں کو اسی چہرے پر رکھ کر کے کہو میں نے تمہیں معاف کر دیا. دیکھا آپ نے, یہ ابو ذر زمین پر نہیں لیٹ رہے ہیں, توجہ کیجئے گا, ابو ذر زمین پر لیٹ نہیں رہے ہیں. ابو ذر بلال سے یہ نہیں کہہ رہے میں اپنے پیروں کو میرے چہرے پر رکھ کر کے مجھے معاف کرو, نہیں, ابو ذر بتانا چاہتے ہیں کہ جب تمہارا غرور تمہاری حدوں سے باہر نکلنے لگے تو اسے زمین دکھا دو. اگر تمہارے وجود سے تمہارا غرور باہر نکلنے لگے تو اسے زمین دکھا دو. اسی لیے پروردگار عالم نے دن میں 5 مرتبہ نماز کو واجب کیا, سجدے کو اہمیت دی کہ جس غرور کو لیے ماتھے پر پھرتا ہے دن میں 10 مرتبہ اسی زمین پر رکھ کر کے بول, اے پروردگار تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں. صلوات پڑھے بر محمد والا. خداوند عالم نے جو نماز کا کانسیپٹ رکھا ہے اس سے ضرورت نہیں ہے کہ وہ سب کو اپنے سامنے سر جھکائے. تم سجدہ کرو نہ کرو, اس کی شان و جبروتیت میں کوئی اضافہ اور کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. وہ خدا ہے تو خدا ہے, تمہارے سجدہ کر دینے سے وہ خدا نہیں ہوتا, تمہارے سجدہ نہ کرنے سے وہ خدا نہیں, وہ خدا اپنی ذات میں خدا ہے. اس نے جو نماز کا کانسیپٹ رکھا ہے تاکہ تمہیں لمحہ بلمحہ درس دے سکے. 5
مرتبہ دن میں اور ہر رکعت میں 2 مرتبہ اپنے سجدے کو، اپنے سر کو سجدے میں رکھو، اس کو مٹی پر رکھو، یہیں پر تو بیٹھتا ہے نا، اسی پیشانی پر تو غرور آتا ہے نا، یہیں سے تو ناک بلند ہوتی ہے نا، نہیں اپنی پیشانی کو رکھو زمین پر، ناک رگڑ کر بولو پروردگارا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اگر کوئی ذات بڑی ہے تو صرف پروردگار کی ذات بڑی ہے، ہم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا وجود مٹی کا ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ سوچو جب یہ ایک خاکی انسان مٹی سے بنا، مٹی کا وجود مٹی میں مل جائے گا تو غرور کس بات کا کر رہا ہے؟ جس دولت پر غرور کر رہا ہے نا، قبر کی تاریکی میں سوائے کفن کے کچھ اور ساتھ نہ جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد توجہ فرمایا آپ نے، بلال نے وہاں اپنے غرور کو لٹایا ہے زمین پر۔ ابو ذر کہتے ہیں میرے چہرے پر اپنے پیر کو رکھ کر بولو میں نے معاف کر دیا۔ پیغمبر خدا کے صحابی ہیں، دل بڑا ہے، بلال کو ہاتھوں سے اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، میرے سینے میں ہے، میرے دل میں ہے۔ اے ابو ذر، ہم اور تم رسول خدا کے وہ بازو ہیں کہ جو ان کے کردار کو پھیلانے میں مدد کریں گے۔ اگر ہم میں نا اتفاقی رہی، اگر ہم میں نہ ہم آہنگی رہی، اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف کینہ رکھیں، اگر ہم ایک دوسرے کو برا کہیں تو پھر یہ کاروان اسلام کیسے آگے بڑھے گا؟ توجہ کیا آپ نے، جب صفات حسنہ کو اصحاب پیغمبر نے دنیا میں پھیلایا تو اسلام کا قافلہ آگے بڑھا۔ اب نہ کہنا اسلام تلواروں سے پھیلا ہے، نہیں بلکہ کردار صحابہ پیغمبر سے پھیلا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد یہ مساوات کا درس ہے، یہ مساوات کا درس ہے، اور کربلا انہی صفات کی تجلی گاہ کا نام ہے۔ جن صفات کو جا بجا پیغمبر اور اصحاب پیغمبر نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، ایک دن کے اندر کربلا نے وہ سارے صفات دنیا کے سامنے بیان کر دی۔ آج 6 تاریخ ہے نا، مساوات کی مثال نہیں ملتی ہے اسی اقدار، اسی کربلا کی صفات میں اور کربلا کے کردار میں۔ حسین علیہ السلام جس مرحلہ تبلیغ پر ہیں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی، میں اپنے نانا کی سیرت کو، یہ جملہ ہے میرے مولا کا، جب مقصد قیام پوچھا گیا، اسیر بسیرت جدی، میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ابی علی ابن ابی طالب اور اپنے باپ کی۔ کون سی سیرت؟ یہی معاف کر دینے کی سیرت۔ دیکھا نہیں آپ نے، جو سبب بنا تھا کربلا میں لانے کا حر، اسے حسین نے معاف کر دیا۔ کون سی صورت، کون سی سیرت؟ یہی مساوات کی سیرت، برابری کی سیرت۔ دیکھا آپ نے نا کہ ایک زانو پر جون کا سر ہے، غلام ترکی کا سر، ایک غلام کا جس زانو پر سر ہے اسی زانو پر علی اکبر کا بھی سر ہے۔ حسین کی نگاہوں میں وہاں نہ بیٹا ہے نہ غلام، حسین کی نگاہوں میں جو بھی شہید ہے وہ حسینی ہے۔ کربلا کا یہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ 6 تاریخ ہے آج، مجھے نہیں پتا یہاں رواج کیا ہے، نہ میں نے پوچھا نہ مجھے بتایا گیا۔ بعض جگہوں پر جہاں بھی اشرا پڑھتا ہوں یا میرے وطن میں خود، یہ دن مخصوص ہے حسین کے اس کڑیل جوان سے کہ جو ہمارے جوانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کبھی انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا اس سلسلے پر، جناب علی اکبر کے حال کے اوپر، جناب علی اکبر کے حوالے سے کیسے وہ ہمارے جوانوں کے لیے نمونہ عمل ہو سکتے ہیں۔ مگر آج 2-4 جملے، یہ اتنا بڑا مصائب ہے، اتنا بڑا درد ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بس زحمت 2-4 جملوں میں ختم کرنی ہے۔ اگر آپ نے احساس کر لیا اور علی اکبر کے غم کو محسوس کر لیا نا تو مجھے کچھ آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنے آپ کو سنبھالیے، کتنا بڑا غم ہے حسین کے لیے۔ 18 برس کا کڑیل جوان
کل میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی تھی تو اس میں ایک جملہ کہا تھا نا کہ جب بیٹا باپ سے جدا ہونے لگا تو پیچھے مڑ مڑ کر باپ کو دیکھ رہا تھا. ایک بیٹے اور ایک باپ کے لیے شاق ہے آپس میں جدا ہونا, اور وہ اس صورت میں کہ جب باپ کو پتا ہو کہ بیٹا میرا مرنے جا رہا. اسی لیے تو اس نے جب پوچھا تھا مولا سے آپ کو کیسے پتا کہ وہ میرا باپ ہے, میں اس کا بیٹا ہوں. امام کہتے ہیں میں اس منزل سے گزر چکا ہوں, مجھے پتا ہے, مجھ سے بہتر کون جانے گا. تیرا باپ تجھے بیچ رہا ہے, یہ نہیں جانتا تو زندہ رہے گا مر جائے گا, کب تک زندہ رہے گا. ہائے میرا علی اکبر مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہا, میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہا. مجھے پتا ہے میری 18 سال کی کمائی ابھی کربلا میں خاک و خون میں ایڑیاں رگڑے گی. آپ کو پتا ہے کتنا بڑا غم ہے امام مظلوم کربلا کے لیے جناب علی اکبر کا. کسی عالم دین نے خواب میں دیکھا ہے مولا تشریف لائے ہیں, پورا بدن مولا کا زخموں سے چور ہے. مولا یہ کیا ہے؟ کہا کربلا کے زخم. کہا مولا 1400 سال ہو گئے, یہ زخم بھرتے کیوں نہیں؟ اس کی کوئی دوا ہے؟ کہا ہاں دوا ہے. کون سی دوا؟ کہا تمہارے آنسو. جتنا تم گریا کرتے جاؤ گے میرا یہ زخم بھرتا جائے گا. اس نے کہا میری آنکھ کھل گئی. میں اسی وقت سے میں نے رونا شروع کر دیا. میں دن بھر روتا رہا بغیر رکے ہوئے, اپنے مولا کے زخموں کو یاد کر کے میں روتا رہا. کاش میرے آنسو مرہم ہو جائے, کاش میرے آنسو کام آ جائے, کاش حسین کے زخموں کی دوا بن جائے. میں دن بھر روتا رہا, میں رات میں روتا رہا, نہ جانے کب آنکھ لگ گئی. پھر میں نے خواب میں مولا کو دیکھا کہ مولا کے سارے زخم بھر گئے ہیں. میں بڑا خوشحال ہوا, مگر میں نے جب سینے کی طرف دیکھا نا تو ایک زخم تھا جس سے خون بہ رہا تھا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, مولا سارے زخم تو بھر گئے, یہ سینے کا زخم کیوں نہیں جاتا؟ یہ تو تازہ زخم ہے. کہنے لگے یہ نہیں بھرے گا. کہا کیوں مولا, یہ کس کا زخم ہے؟ کہا میرے 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کا زخم ہے. ارے جتنا بھی رو جوان کا غم کم نہیں ہوتا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ نے تصور کر لیا, آپ نے سوچ لیا کہ علی اکبر کا غم حسین کے لیے کیسا ہے, برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. سوچو وہ حسین کیا کر رہا ہوگا جب اس نے اپنے اسی جوان کو خاک و خون میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا. ایک جملہ اور, امام صادق سے کسی نے پوچھا مولا کسی باپ کے لیے خوشی کا وقت کون سا ہے؟ امام فرماتے کہ جب اس کے سامنے سے اس کا جوان بیٹا گزرے نا, اس کے بازوؤں کی مچھلیوں پر, اس کے سینے کی چوڑائی پر, اس کی پیشانی کے اوپر, اس کے سراپے پر جب باپ نگاہ ڈالتا ہے باپ بڑا خوش ہوتا ہے, باپ کا سینہ پھول جاتا ہے. مولا باپ پر مصیبت کا وقت کب آتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب اسی باپ کے سامنے وہی بیٹا سفید چادر اوڑھے پڑا ہو. باپ سے برداشت نہیں ہوتا. جوان کی میت صادق آل محمد یہ جملہ کہتے اور اس کے بعد ایک چیخ مارتے, واہ جدہ واہ حسینہ. ارے میرا حسین کربلا کے میدان میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا آگے کا مرحلہ کیا ہوگا. جوان بیٹا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے, برچی کی علی ہے, سینے میں ٹوٹی ہوئی ہے. ارے زانووں کو موڑا, تیر کو پکڑا, اے نجف میں سونے والے بابا حسین کے ہاتھوں میں طاقت دے دے جو اس علی کو نکال سکے. ارے حسین نے نیزہ نکالا, تڑپتا ہوا کلیجہ حسین کی نگاہوں کے ساتھ.